ينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه السلام. بات چل رہی تھی قرض سے متعلق تین پہلوؤں کا تذکرہ کیا گیا تھا. قرض کا لینا شریعت کی نظر میں، قرض کا دینا شریعت کی نظر میں، اور قرض کے لین دین سے متعلق اسلامی اصول و آداب. دو پہلوؤں پر تو مختصراً بات ہو چکی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ قرض لینا کیسا ہے اور قرض کا دینا کیسا ہے. اب یہ کہ قرض کے لین دین کے اصول و آداب کیا ہے، اس سلسلے میں جیسے کہ بتلایا گیا کہ سورہ بقرہ کی ایک لمبی آیت جو قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے، جو سورہ بقرہ کی آخری رکوع ہے سورہ بقرہ کا، تو جس کو آیت مداینہ کہا جاتا ہے، اللہ پاک نے اس لمبی آیت میں جو قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ادھار معاملہ کرنے کے اصول و آداب بتلائے ہیں کہ کس طریقے سے ادھار معاملہ کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کو ضرورت پڑتی ہے ادھاری معاملہ کرنے کی شکل میں. تو اب ظاہر ہے کہ جو قرآن بتلائے، جو اللہ بتلائے، اسی میں امن ہوگا اور اسی میں گویا کہ محبت قائم ہوگی. چنانچہ ان اصول و آداب کو قرآن کریم نے بتلایا ہے کہ سب سے پہلا کام یہ ہے، کیونکہ اب میں لفظ بہ لفظ اس آیت کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، ایک لمبی آیت ہے، اس آیت کا نچوڑ اور لب لباب، جس کو آیت مداینہ کہا جاتا ہے، کہ لب لباب کیا ہے. اور بنیادی اس آیت میں اللہ نے قرضی معاملہ کرنے کی صورت میں کیا اللہ تعالیٰ نے احکامات ذکر فرمائے ہیں، اس کو میں اجمالاً ذکر کر رہا ہوں. سب سے پہلا اللہ نے حکم یہ دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، کہ جب تم آپس میں قرضی معاملہ کرو، لین دین کا معاملہ کرو، لین دین کرو، ادھار کا معاملہ کرو، تو فاکتبوا، پہلی فرصت میں اسے کیا کر لیا کرو، لکھ لیا کرو، رائٹنگ میں لایا کرو، لکھ لیا کرو. یہ قرآن کا ایک بہترین حکم ہے. اب چاہے اس کے لکھنے وہ معاملہ آپ کا بڑا ہو یا چھوٹا ہو، آگے آیت بتلا رہی ہے وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ، کہ چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا معاملہ بڑا ہو، لیکن اسے لکھ لینا یہ زیادہ قرین قیاس ہے اور یہ زیادہ عقل کے قریب ہے اور محبت کے قریب ہے. عامةً ہم جب معاملہ کرتے ہیں تو چونکہ ایک دوسرے سے تعلقات ہوتے ہیں، تو تعلقات کی بنا پر ابتداءً تو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کیا لکھنا، کیا تو ہم کا ہے تو شکوک و شبہات آپ کے تعلق سے میں پیدا کروں. میں تو آپ کے تعلق سے الحمدللہ مطمئن ہوں، کوئی بات نہیں، کوئی لکھنے کی ضرورت نہیں بھائی لکھ لو، کوئی ضرورت نہیں، لکھ، کوئی حرج نہیں، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. یہ آپ اپنے قرآن کریم کے اصول سے ہٹ کر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ محبت اس میں قائم ہوگی، تعلقات اس طریقے میں قائم ہوگی، نہ لکھنے میں، ایسی بات نہیں، بلکہ لکھنے میں تعلقات قائم رہ سکتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اور کم سے کم اس نیت سے کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے میں لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ پر مجھے شک نہیں ہے کہ آپ میرے قرضے کو ادا کرو گے یا نہیں کرو گے، آپ ادھار معاملہ مکمل کرو گے یا نہیں کرو گے، آپ پر مجھے شک نہیں ہے، لیکن میں لکھ رہا ہوں کس لیے، میرے رب کا حکم ہے، اس لیے لکھ رہا ہوں، میرے رب کا حکم ہے. اور رب کے حکم کے ماننے میں ہی 100% کامیابی ہے. یہ میں نے پڑھا ہے، جانا ہے، اسی پر میرا ایمان ہے. لہذا اس حیثیت سے بھی اگر ہم لکھتے ہیں تو انشاءاللہ وہ محبت اور وہ مودت، وہ الفت قائم رہے گی. لوگوں کا لکھنے کا مزاج ویسے بھی بہت کم ہو چکا ہے.
آج کل لوگ لکھنے سے بہت ہی کتراتے اور قریب نہیں جاتے ہیں. صرف معاملہ ادھار اور اس چیز سے متعلق نہیں، ہاتھ میں قلم لینے کا رواج ہی لوگوں کا کم ہو چکا ہے. وہ ہے کہ نہیں؟ کیونکہ آج موبائل ہاتھ میں آ چکا ہے، ٹیکنالوجیاں ہے، تو اس صورت میں ہم اپنے موبائل کی میموری کو تو بھرتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ہماری خود کی میموری کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے. ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں، میں خود اس میں شامل ہوں، موبائل کے جو نمبرات ہوتے ہیں، پہلے باقاعدہ لوگوں کو نمبرات یاد ہوا کرتے تھے، موبائل نمبر. آج زیادہ سے زیادہ خود کا، گھر والوں کا، یا ایک دو فرد کا، ورنہ اکثروں کو نمبرات یاد بھی نہیں رہتے اور لکھے ہوئے بھی نہیں. کہاں ہے؟ سب موبائل میں محفوظ ہے. تو یہ موبائل کی میموری بھرنے کے چکر میں ہماری میموریاں کمزور ہو چکی ہیں، وگرنہ اصل طریقہ لکھنے میں بڑی عافیت ہے. یہ ایک مستقل موضوع ہے، میں اپنی بات سے ہٹنا نہیں چاہتا ہوں وقت کے پیش نظر، کہ لکھنے میں بڑی عافیت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، اور خصوصاً قرضی معاملے کو اور لین دین کے معاملے کو لکھ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے صاف اور واضح حکم دیا ہے کہ معاملات کو لکھ لیا کرو. اگر ہم معاملات کو نہیں لکھتے ہیں تو بسا اوقات معاشرے میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ یہی چیز آپسی اختلاف اور جھگڑے کا سبب بن جاتی ہے. بھائی ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے قرض کو دیا یا کوئی ادھار معاملہ کیا، نہ کوئی لکھائی پٹی ہوئی، کچھ نہیں، صرف زبانی بات چیت ہوئی، ایک دوسرے پر بھروسہ کر لیا. اب چند دنوں کے بعد جب مانگنے کا تقاضا کیا جا رہا ہے، سامنے والا انکار کر رہا ہے، یا سامنے والا کہہ رہا ہے کہ بھائی اتنا نہیں، میں نے اتنا لیا تھا. اب پھر کس پر بھروسہ کیا جائے؟ پھر وہی جو آپسی جو محبت بھری باتیں اب کہاں چلی گئی؟ اب وہی محبت رنجشوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، اختلافات میں تبدیل ہو جاتی ہے باتیں. تو کیا ہی بہتر ہے کہ قرآن کریم کے اس طریقے کار پر عمل کیا جائے، اور واضح طور پر، چاہے خود کا بھائی کیوں نہ ہو، سگا بھائی کیوں نہ ہو، دو بھائی آپس میں معاملہ کر رہے ہیں، چاہے ایک گھر میں کیوں نہ ہو، لیکن ادھار معاملہ کر رہے ہیں، لکھ لیا ہے. کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے. اس کا حکم ہے بھائی، قرآن کا حکم، لکھ لینا چاہیے. میں کہیں اور کی نہیں، میں اپنی خود کی مثال دیتا ہوں، نام نہیں لیتا، لیکن بہرحال مثال کے لیے اس طرح پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دو لوگوں کے معاملات میرے پاس آئے، اپنے اعتبار سے دونوں دیندار، ماشاءاللہ متدین نمازی اشخاص، اس میں کوئی شک نہیں. اب یہ کہ معاملات آئے اس طور پر کہ جو ان کے درمیان ڈیل ہوئی، جو ان کے درمیان آپسی معاہدہ ہوا، اسے کاغذی اعتبار سے کچھ بھی نہیں لکھا گیا، کاغذاتی اعتبار سے کچھ بھی نہیں لکھا گیا. اور پھر ایک مدت کے بعد جب معاملہ آپس میں ٹکرایا تو اتنا ٹکرایا کہ جب بندے کے پاس آیا، میں نے کہا کہ کچھ لکھائی ہے آپ کے پاس؟ کہا نہیں. اور وہ دونوں کے درمیان آپسی رنجش کا سبب بن گئی. ایسی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں، کئی مثالیں. حالانکہ وہ بڑا معاملہ تھا، چھوٹا بھی معاملہ نہیں، بلکہ بڑا معاملہ تھا، لیکن کچھ لکھائی نہیں، کچھ نہیں. تو یہ قرآن کے اصول کے خلاف ورزی کرنے پر بسا اوقات یہ نقصان اور یہ گناہ کا سامنا، اس گناہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے پہلا حکم قرآن نے یہ دیا ہے کہ فَاكْتُبُوا، آپس میں کیا کرو؟ لکھ لیا کرو. دوسرا حکم قرآن کریم نے یہ دیا ہے کہ ایک مدت متعین کر دینی چاہیے، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مدت متعین کرنی چاہیے. آپ قرضہ لے رہے ہو، ادھار معاملہ کر رہے ہو، کب تک کر رہے ہو؟ 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے. اسے بہرحال لکھ لیا کرے، انلمیٹڈ معاملہ نہ رکھے کہ بھائی جب چاہے دے دو. تو عام متن پھر جب مانگنے کا تقاضا کیا جاتا ہے تو سامنے والا کہتا ہے آپ نے کہا جب چاہے دے دوں، تو اب میں جب چاہوں گا دوں گا. دعا کرو کہ اللہ میرے اندر چاہت پیدا کر دے دینے کی. تو ایسا نہ ہو، بلکہ متعین مدت کو بھی لکھ لینا چاہیے. اسی طرح تیسرا حکم اللہ نے اس آیت پاک میں یہ دیا ہے کہ آپس میں گواہ بنا لیا کرو. اللہ کہ جو آپ ادھار معاملہ کر رہے ہو، ایک تو لکھ لو، مدت متعین کرو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپس میں گواہ مقرر کر لیا کرو. دیکھیے قرآن کریم کتنی شدت کے ساتھ، انہیں سرسری انداز میں نہیں لکھی، بلکہ کتنی شدت کے ساتھ معاملات کو کس طریقے سے صاف رکھا جائے،
معاملات میں کس طریقے سے نکھار ہو، کتنی شدت کے ساتھ قرآن کریم بیان کر رہا ہے. صرف لکھنے پر قرآن خاموش نہیں رہا، بلکہ لکھنے کے ساتھ کہہ رہا ہے قرآن کریم کی مدت کو متعین کرو. تیسری چیز یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی گواہ بناؤ، اور گواہ بھی اسلام میں کتنے معتبر ہوتے ہیں؟ تو ایک نہیں بلکہ کتنے؟ 2 گواہ کو مقرر کرو، جو 2 گواہ اس بات کی گواہی دیں کہ ہاں ان کے معاملے میں ہم کھڑے تھے، ہم موجود تھے کہ فلانے نے فلانے سے اتنے پیسے لیے جن کی خود کی دستخطیں موجود ہوں. ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا اور ذکر کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپسی رنجشیں پیدا نہ ہو، معاشرے میں فساد اور بگاڑ یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں. فساد اور بگاڑ، آپس کے دل کھٹے ہونا، رنجشیں پیدا ہونا، حالات ایسے ہے کہ بھائی سے معاہدہ نہیں صحیح کر رہا، بھائی سے صحیح معاہدہ نہیں کر رہا. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے اس کے اوپر جو حقوق ہے وہ صحیح ادا نہ ہونے کی بنا پر اب یہ کہ ایک دوسرے سے وہ سلام نہیں کر رہے، محض اس وجہ سے کہ دونوں کے معاملات میں کٹوتی ہو چکی ہے، گڑبڑ ہو چکی ہے. تو یہی معاملات انسان کو آگے چل کر بگاڑ سکتے ہیں. اس لیے شریعت نے بالکل صاف اور شفاف ہمیں حکم دیا ہے کہ بھائی ان امور پر عمل کر لو، معاشرہ ایک صحیح و سالم رہ سکتا ہے، اور یہ کہ ہر اعتبار سے ہمارے دامن پر کسی قسم کا داغ اور دھبا نہیں لگ سکتا ہے. تو پہلی چیز لکھ لینا چاہیے، دوسری چیز گواہ مقرر کرنا چاہیے، ایک مقدار متعین کرنی چاہیے. اور گواہ کے تعلق سے بھی قرآن کریم نے یہ بتلایا ہے کہ اگر 2 مرد بھی نہ مل پائے تو ایسی صورت میں 1 مرد اور 2 عورت کو گواہ بنا لیں، کیونکہ اسلام میں عورت کی گواہی کا بھی اعتبار ہے، مگر 1 مرد کی جگہ پر 2 عورت کا اعتبار ہوتا ہے. قرآن کریم نے یہ نسخہ بھی بتلا دیا ہے. ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. تو بہرحال یہ پوری قرآن کریم کی آیات ہے. اور آخری حکم جو اس آیت مدائنہ میں دیا گیا، جو گزشتہ بھی پیش کیا گیا، کہ رہن کو مقرر کرنا. رہن کہ بھائی قرض لے رہا ہوں میں آپ سے، لیکن میں آپ کے پاس میری چیز بطور امانت رکھ رہا ہوں، گروی فلانی چیز رکھ رہا ہوں، اگر اس وقت مقررہ پر میں ادا نہ کر پایا تو آپ کو حق اور اختیار ہے کہ میری اس چیز کو بیچ کر اپنی قیمت وصول کر لی جائے، یا یہ کہ آپ کو حق اور اختیار ہے کہ مجھے اور مدت دے دی جائے. یہ کتنا صاف اور شفاف معاملہ ہے. تو رہن رکھنا یہ بھی قرآنی حکم ہے. فریحان مقبوضہ سورہ بقرہ کی آخری جو آیات ہے اس میں اللہ پاک نے ان سارے احکامات کا تذکرہ فرمایا ہے. اگرچہ لکھنا، گواہ بنانا اور اسی طریقے سے کوئی چیز رہن میں رکھنا، فقہائے کرام نے ان سارے احکامات کو واجب قرار نہیں دیا ہے. واجب کا مطلب سمجھتے ہیں؟ واجب کا مطلب ضروری اور فرض ہے. ظاہر ہے کہ اگر کسی نے کسی سے ادھار لیا اور نہ لکھا تو پھر گناہگاری کا معاملہ ہے. وجوب پر عمل نہ کرنے کی صورت میں انسان گناہگار بنتا ہے. لیکن فقہائے کرام نے بیان فرمایا ہے احادیث کی روشنی میں اور دیگر تعلیمات اسلامیہ کی روشنی میں کہ یہ ان سارے احکامات پر عمل کرنا اگرچہ واجب اور فرض تو نہیں ہے، مگر سنت اور مستحب ضرور ہے. سنت اور مستحب ضرور ہے. اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور اپنے امور میں اور اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو رائج کرنا چاہیے تاکہ حتی الامکان ہم جھگڑوں سے، نزاع اور اختلافات سے اپنے آپ کو بچا سکیں. یہ ادھار معاملہ کرنے کا جو اصول ہے، شرعی اصول، جو آپ کے سامنے اختصار کے طور پر پیش کیا گیا. اب یہ کہ معاملات جب کسی نے کسی کو قرضہ دیا ہے تو قرضہ دینے کے بعد ادا کرنے کی کیا شکل ہونی چاہیے. مثلا کسی نے مجھے 10,000 روپے قرضہ دیا ہے، اب میں سامنے والے کو 10,000 روپے لوٹاؤں گا تو اس لوٹانے کی کیا شکل بہتر ہو سکتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرضہ لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا لیا ہے؟ بسا اوقات قرضہ لیا ہے. چونکہ امت کو بتلانا تھا، آپ آئیڈیل ہے، آپ رہنما ہے، رہبر ہے، ہر آپ کا عمل امت کے لیے ایک رہبری تھی. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لے کر بھی بتلایا اور قرض دے کر بھی بتلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے قرضہ لیا بھی ہے اور بسا اوقات لوگوں کو قرضہ دیا بھی ہے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کو لوٹایا ہے
تو کس انداز سے لوٹایا؟ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے قرض مانگا تھا چند درہموں کا، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قرضہ دیا، اور پھر حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ فَأَعْطَانِي وَزَادَنِي، اللہ کے رسول سے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا قرضہ مجھے ادا کر دیا، اور صرف ادا ہی نہیں کیا بلکہ زائد ادا کیا، بہتر ادا کیا۔ مطلب یہ کہ اگر آپ کو کسی نے 10,000 روپے قرضہ دیا ہے اور لوٹانا آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنی خوشی سے، کوئی شرط نہیں، آپ اپنی خوشی سے اگر کوئی زائد چیز اس کو لوٹا رہے، 10 کی جگہ 12,000 لوٹا رہے، 11,000 لوٹا رہے، کہ 2,000 میری طرف سے آپ کو عطیہ، آپ کو ہدیہ، تو ایسی صورت میں یہ قرض لوٹانے کا بہتر اور اچھا طریقہ ہے۔ ایک بڑی بند ہے کیا؟ قرض لوٹانے کا بہتر طریقہ ہے، اسی لیے اور دیگر احادیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یہودی سے ایک اونٹنی لی تھی قرض کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جب لوٹانے کی باری آئی تو صحابہ کرام کو کہا کہ ان کی اونٹنی لوٹا دو، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اونٹنی آپ نے لی تھی ویسی تو نہیں ہم پا رہے، مگر اس سے بہتر ہے کوالٹی کے اعتبار سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی کو ادا کر دو۔ تو ان ساری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ لوٹانے کے اعتبار سے بہتر مظاہرہ کرنا یہ اچھی چیز ہے، بہتر مظاہرہ کرنا اپنی طرف سے یہ اچھی چیز ہے، چونکہ صاحب قرض نے، دینے والے نے ہم پر احسان کیا ہے، تو احسان کا بدلہ یہ ہے کہ اس کے لیے دعائیہ کلمات کہیں، جزاک اللہ احسن الجزاء، اللہ آپ کو بدلہ دے بہترین، اور پھر کچھ اور زیادہ ہم اس کو لوٹائیں، یہ اچھی بات ہے، سامنے والا لے یا نہ لے وہ اس پر ڈیپینڈ ہے، لیکن یہ چیز مشروط اور معروف نہیں ہونی چاہیے، حتی الامکان اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے۔ اس لیے اللہ والوں کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا، غالباً امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے مشہور ہے کہ ایک دفعہ وہ راستے سے چل رہے تھے، چلتے چلتے سخت دھوپ تھی، تو کچھ مطلب سایہ لینے کی خاطر ایک گھر کے چھت کے نیچے کھڑے ہو گئے اپنی شاگرد کے ساتھ میں، جیسے ہم بارش آتی ہے تو کئی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اچانک کھڑے ہوتے ہی فوراً وہاں سے ہٹ گئے۔ شاگرد نے کہا کہ ابھی آپ کھڑے نہیں ہوئے، تھوڑا آرام بھی لیا اور فوراً ہٹ گئے۔ کہا کہ اس گھر والے کو میں نے قرضہ دیا ہوں، اس گھر والے کو میں نے کیا دیا ہوں؟ قرضہ دیا ہوں، کہیں میرا اس سے نفع حاصل کرنا اللہ کے یہاں وہ سود نہ ہو جائے۔ یہ مسئلہ نہیں، یہ تقویٰ ہے، یہ مسئلہ کہ اس طرح لینے سے سود بن گیا نہیں، مسئلہ یہ نہیں کہتا، لیکن تقویٰ یہ کہتا ہے اور اندر کا جذبہ یہ کہتا ہے کہ ہم کچھ بھی نفع نہ لیں سامنے والے سے، جتنا دیا ہے اتنا ہی کیا کر لے، بہرحال وصول کر لے۔ تو جہاں جو چیز رائج نہ ہو تو ایک الگ بات ہے کہ ہم زیادہ لوٹا سکتے ہیں، لیکن مشہور ہے کہ بے فلانے شخص قرضہ اسی وقت حضرت دیتے ہیں جبکہ اس کو کچھ ایکسٹرا دیا جائے تو ہی وہ قرضہ دیتے ہیں، تو وہ ظاہر بات ہے کہ المعروف کالمشروط، کہ اب ظاہر بات ہے کہ جو چیز مشہور ہو وہ شرط ہی کے درجے میں شمار کی جاتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ حدیث پیش کی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے میں آئے تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نصیحت کی کہ تم جس علاقے میں گورنر ہو اور جہاں تم کام کرتے ہو، اگر کسی کو تم قرضہ دو یا کوئی حق دو تو ایسی صورت میں اتنا ہی لو جتنا کہ دیا ہے، اس لیے کہ وہاں پر سودی نظام عام ہے، وہاں سودی نظام کیا ہے؟ عام ہے۔ یہ امام بخاری نے یہ حدیث پیش کی ہے، اس سے پتہ چلا کہ حتی الامکان زائد لینے سے احتیاط کرے، اس لیے فقہ نے اصول بتلایا ہے، کل قرض جبر نفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچتا ہے تو وہ کیا ہے؟ ربا۔ آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے، اب اس کو کہہ رہے کہ آپ میرے گھر پہ آ کر کام کر، چل قرضہ نہیں دے رہا، کام کر، 4 دن کام کر، 10 دن کام کر، تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو ایک قسم کا سود ہو گیا۔ سود اسی کو نہیں کہتے ہیں جو صرف بینک سے وصول کیا جائے، سود اسی کو نہیں کہتے جو لون کی شکل میں ہو۔ سود کی ایک عام عمومی تعریف ہے، کبھی بھی وہ شکل سود کی بن سکتی ہے، انشاءاللہ کسی موضوع پر کسی وقت پر اس موضوع کو چھیڑا جائے۔ بہرحال اللہ پاک سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے معاملات کو اللہ پاک صاف اور شفاف بنائے، اور آپسی رنجشوں سے اور آپسی
آپسی جو اختلافات سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.